अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इफ्तारी करने का सही वक्त क्या है। सुन्नी शिया का इख्तिलाफ। चलते हैं वीडियो तरफ, जानते हैं इस बेहतरीन बयान में। खुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में सुन्नी शिया इख्तिलाफ इफ्तार टाइम के एतबार से। सहरी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि अभी अहले तशय्यो के उलमा की जानिब से एक आप समझ लें पब्लिक मैसेज भी आया है कि जो ये टीवी के ऊपर हमारा सहरी का वक्त 10 मिनट पहले बताया जाता है, ये बिल्कुल जाली है, हम इसे कोई ऑन नहीं करते। सहरी में कोई इख्तिलाफ नहीं है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का। बल जो 2-3 मिनट की एहतियात है वो अपनी जगह, बल इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तिलाफ है। इंशाल्लाह मैं उसको भी फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से डिस्कस करूंगा। इन अहादीस को डिस्कस करने से पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पर्टिकुलरली इफ्तार से मुताल्लिक कि रोजे को कब तक मुकम्मल करना है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। अब रात की जो डेफिनेशन है, इसके इख्तिलाफ के हवाले से जो सुन्नी शिया इख्तिलाफ है और खाम खा एक झगड़ा बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। अरबी जुबान में अल-लैल, उर्दू में हम रात कहते हैं और इंग्लिश में नाइट। इस्लाम में गुरूब आफ्ताब के साथ ही शुरू हो जाती है और ये रात फजर का वक्त दाखिल होने तक रहती है। जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जाए, ये पूरी की पूरी रात ही है, गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने से पहले तक। गुरूब आफ्ताब के हवाले से भी रात का यकीन करने के लिए घड़ी ही सबसे बेस्ट जरिया है। ये बात हकीकत है कि जब 8 से 1000 साल पहले या इससे भी पहले आप चले जाएं, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो लोग रात को इंश्योर करने के लिए आसमान पे तारीकी का इंतजार किया करते थे कि थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, डेफिनेटली कंफर्म हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। और वही मसला अहले तशय्यो के यहां भी चलता आ रहा है। अब जबकि घड़ियां डेवलप हो चुकी हैं, टाइमिंग लेट लॉन्ग के जरिए कैलकुलेट हो जाती हैं, अब इस मसले को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें थोड़ी सी टॉलरेंस लानी चाहिए और घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए। ये नहीं है कि घड़ी आपकी जो है वो 3 मिनट आ गया तो आप फिर 3 मिनट पहले ही रोजा खोल रहे होंगे, तो रोजा तो नहीं होगा। घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है। और ये अक्सर अजाने लोग कहते हैं अजान शुरू होगी जी, हुण नहीं रुकना चाहिए, अजान गलत भी होती है। फिर मुअज्जिन की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम ना हो या उसका टाइम टेबल गलत हो, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं अजानों का एतबार ना करें, चाहे वो किस मस्जिद से भी अजान हो रही है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या अहले तशय्यो, घड़ी का एतबार हो, वो भी स्टैंडर्ड टाइम। चुनाचे इसी ज़म्न में पहली हदीस क्रिटिकल है। सही बुखारी में 1956, सही मुस्लिम में 2560 और मिशकात में भी मौजूद है 1985। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जब दिन उस तरफ पलट जाए और सूरज गुरूब हो जाए, यानी मशरिक से पलटकर मगरिब की तरफ दिन चला जाए, और मशरिक की तरफ इशारा फरमाते हुए कहा कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार हो जाए, क्योंकि मगरिब की तरफ तो रात की स्याही जो है वो 1.5 घंटे बाद भी नहीं नमूदार होगी क्योंकि सूरज गुरूब हुआ होता है। तो आपने मशरिक की तरफ इशारा किया कि मशरिक की तरफ रात की स्याही नमूदार होना शुरू हो जाए और मगरिब में सूरज गुरूब हो जाए, तो रोजादार को चाहिए कि वो इफ्तार कर ले। यानी गुरूब आफ्ताब का यकीन करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले भी ना हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है ये हदीस भी, मिशकात में 1984, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक लोग इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे वो खैर और भलाई पर कायम रहेंगे। इफ्तार में जल्दी करने को खैर और भलाई कहा गया। इसी का एक तरीक सुनन अबी दाऊद में है सही सनद के साथ, और अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने उसकी तौसीह की है कि वो हदीस सही है कि अहले किताब इफ्तार में बहुत डिले करते हैं, तुम इफ्तार में जल्दी करो। तो इफ्तार में जल्दी करना ये उम्मत के लिए खैर और भलाई पे कायम रहने की दलील है।
لیکن جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، یا ٹائم ٹیبل آپ نے ایسے غلط بنائے ہوئے ہیں کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں اور خود بھی توڑ رہے ہیں۔ جلدی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ اتنا روزہ ڈیلے نہ کریں کہ آسمان پہ تارے نظر آ جائیں، اور آسمان پہ تارے کو 3-4 منٹ کے بعد نظر نہیں آتے ہیں، کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد تارے واضح نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو تارے غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آ جاتے ہیں، ان تاروں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے نہیں جی تارے ساڑھے آ جاتے نظر، وہ تارے سے پائی غروب آفتاب تو پہلے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تارے ایسے ڈومینیٹ ہوتے ہیں جو غروب آفتاب سے پہلے بھی آسمان پہ ٹمٹمانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جب رات کی سیاہی میں تارے جو نظر آئیں اتنا ڈیلے، یعنی 25-30 منٹ ڈیلے کر دینا، اس چیز کی ممانعت ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اہل تشیع والا معاملہ ہے 8 سے 10 منٹ والا، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 3 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ 3 حوالے ہو گئے ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، المستدرک للحاکم، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے، یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں، تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے۔ لہٰذا اہل تشیع جو 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، 3-4 منٹ کا تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے نہیں بلکہ 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے اس کیٹیگری میں فال کرے گا کہ جس کے اوپر وعید ہے کہ سنت سے ہٹ جانے والا راستہ ہے۔ تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے، 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے، جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996، یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی۔ 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے بھائی، اصول کافی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، مشکات میں 1996۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے، بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے، 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی، بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا، غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے۔ اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے، اب ٹائم ٹیبل، یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل، آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو، تہاڈا اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے، اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول، میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی، ٹھیک ہے جی، جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں، ٹائم ٹیبل میں، لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں، اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے، صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے، اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں، 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے۔ یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے، اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے۔
شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں، سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں. ٹائم ٹیبل بھارت سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً جو الیکٹرانک ٹائم ٹیبل آ رہا ہے گھڑیوں کا، اور مسلم پرو سافٹ ویئر اینڈرائڈ ایپ ہے، یا اسی طریقے سے سلاٹ ٹائم سافٹ ویئر ہے، اس کو فالو کریں تو پھر انشاءاللہ یہ کنفلکٹ ختم ہو جائے گا. بال میں نے پہلے بتایا ساری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری والے اختلاف سے اعلان برات شیعہ نے کیا کہ وہ 8 منٹ آپ نے خود سے مائنس کر کے ہمارے معاملات کیے ہوئے ہیں، اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اذان کے اعتبار سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے فجر کی.